یہی چہرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ ہر نئے حرف میں جاں اپنی سمائے جاؤں، اہل دل ہوں گے تو سمجھیں گے سخن کو میری، بزم میں آ ہی گیا ہوں تو سنائے جاؤں۔ جناب والا، میری بائیں جانب سے آنے والے اس قرارداد کے مخالف مقررین نے سچ کو جھوٹ، صحیح کو غلط، یقین کو تشکیک، ایمان کو کفر اور نیک کو بد قرار دے کر اس ایوان کے ماحول کو آزردہ کر دیا، پشمردہ کر دیا۔ اس ایوان کے ماحول کو اس بات کا ڈھول پیٹ کر کہ ہم آزاد نہیں۔ جناب والا، میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ جن کے عزائم قوی ہوتے ہیں، جن کے مقاصد جلی ہوتے ہیں، جن کی نگاہ دل فریب ہوتی ہے، جن کی ادا دل نواز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پھولوں کو کھلاتے ہیں، کانٹوں کو چنتے ہیں اور دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ سینہ پیٹتے ہوئے اور گالوں پر تھپیڑے مارتے ہوئے اس بات پر نہا کنا ہوتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں۔ جناب صدر، قائد حزب اختلاف اور ان کے حواری وہ احسان فراموش لوگ ہیں کہ جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اس پر اپنی نااہلیت کا پرچم لگا کر ناکامیوں اور پستیوں کی تاریکیوں میں اتر جاتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم ابن خلدون تبری ہیں، ہم ابن سینا، ابن الہیثم البیرونی توسی ہے، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم خیام ہیں نیشا پور کے، ہم سوز بنے تو بھلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دلہا دریا خان بنے، جب امن ہوا تو برگے نورتن بنے۔ جی ہاں جناب صدر، ہم آزاد ہیں۔ پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ کے سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو۔ روکشے نیک و بد کتنے کوتاہ قد، سر پہ بادل لیے ہیں تہیہ کیے، بارش سحر کا ایک نئے عہد کا، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقریر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصا یہ قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں، ڈوب ہی جائیں گے ڈوب ہی جائیں گے۔